ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج اس پروگرام کے تحت جو حج کے 5 اہم دن ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم پہلے دن پہ بات کریں گے، کل دوسرے دن کیا کیا کرتے ہیں حجاج اکرام وہاں پر پہنچ کر، پہلے دن کیا کرتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اور 5ویں دن کیا کرتے ہیں۔ تو ہم ہر دن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج ہم پہلے دن کے بارے میں بات کریں گے کہ حجاج اکرام وہاں پر پہنچ کر پہلے دن کیا کیا ارکان ادا کرتے ہیں۔ تو اور اس پر ہم سے گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب، جو آپ کی خدمت میں حج حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں محمد عادل شمیم صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ حج پر جو کلام آپ نے تیار کیا ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی عادل شمیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو،
وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو. اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. بہت بہت شکریہ عادل شمیم صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم ہے، استقبال ہے. اور سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے جزاک اللہ جزاک اللہ کرمک اللہ، ہر سال لاکھوں عازمین سفر حج پر نکلتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں، تو مختلف مقامات سے مختلف شہروں سے عازمین جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، مختلف ممالک سے لوگ پہنچتے ہیں. تو وہاں جب جاتے ہیں تو وہ احرام کہاں سے باندھے؟ جی 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 مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطراف عالم سے جو حضرات مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں عمرہ یا حج کی نیت سے، جی ان کو بغیر احرام کے داخل ہونا شرعاً درست نہیں ہے. جی اسلام نے ان کے لیے مواقیت مقرر فرمائے ہیں. یہ مواقیت جمع ہے میقات کی، یعنی وہ جگہیں جہاں سے احرام باندھنا لازم ہو جاتا ہے. جی میقات مختلف ہیں. ان میں ایک میقات ہے مدینۃ المنورہ کی. مدینۃ المنورہ سے جو حجاج کرام عمرہ یا حج کی نیت سے مکۃ المکرمہ پہنچنا چاہیں گے، ان کو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا پڑے گا. ذوالحلیفہ، یہ ذوالحلیفہ مدینہ پاک کی میقات کا نام ہے. آج کل جو ابیار علی کے نام سے مشہور ہے. جی ذوالحلیفہ سے وہ احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے. اور ظاہر ہے مصر اور شام سے جو حضرات مکۃ المکرمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کی میقات جحفہ ہے. نجد والوں کی جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے، اور یمن والوں کی میقات کا نام ہے یلملم. ہندوستان وغیرہ اور دیگر ممالک سے اور ہمارے پڑوسی ممالک سے آنے والے حجاج کرام کے لیے بھی یلملم سے احرام باندھنا لازم ہو جاتا ہے. جی یہ مواقیت ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے آگے نہیں جا سکتے. جی یعنی یہاں سے اگر وہ اشہر حج میں احرام باندھ رہے ہوں، جی ان مقامات سے آنے والے یہاں سے احرام باندھیں گے. خاص طور پر ہم جیسے بھارت میں رہنے والوں کی میقات یلملم ہے، جو جو جدہ پہنچنے سے
एक आधा घंटा पौन घंटा पहले वो मीकात आ जाती है जी और दौरान सफ़र जहाज़ में ऐलान कर दिया जाता है कि अब मीकात आने वाली है। जी तो जो हजरात अशुर हज में तमत्तो की नीयत से उम्रा हज करने पहुँचेंगे वो पहले उम्रे की नीयत करेंगे, तो ज़ाहिर है उनकी मीकात यलमलम है, मक्कतुल मुकर्रमा बग़ैर एहराम के वो नहीं जा सकते। और जो हजरात इफ़रात का एहराम बांध रहे हैं, तरीक़े इफ़रात पर हज करना चाह रहे हैं, वो मुफरिद कहलाते हैं। ज़ाहिर है वो भी अपनी मीकात से एहराम बांधेंगे हज की नीयत से, चूँकि वो मुफरिद है, सिर्फ हज करना चाहते हैं। और वो हजरात जो कारिन हैं, क़िरान के तरीक़े पर हज करना चाहते हैं, वो उम्रा और हज को दोनों को एक ही एहराम में शामिल रखते हैं। इसलिए अशुर हज में उनको भी अपनी मीकात से एहराम बांधना लाजिम है। ये वो तफसील है जो मुख्तसर से आपकी खिदमत में रखी गई है इंशाअल्लाह, और फिर आइंदा वक्फे वक्फे से इसकी वजाहत आपकी खिदमत में पेश की जाती रहेगी। जी जी मुफ्ती साहब, जैसा कि बताया भी था कि हम जो है बात करेंगे हज के 5 अहम दिन, और आज हम बात कर रहे हैं हज का पहले दिन। हज के पहले दिन में क्या क्या जी जी जो है हम अरकान हज अदा करते हैं या वाजिबात अदा करते हैं, वो हम पहले दिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि एहराम जो है हमें कहाँ से बांधना चाहिए। अब जो लोग वहाँ पे मक्का में पहुँच चुके हैं और उम्रा भी कर चुके हैं, तो अब वो आज़मीन एहराम जी जी हज के लिए किस जगह पे बांधेंगे? कहाँ? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ज़ाहिर है जो हुज्जाज किराम अतराफ़ आलम से आने वाले अपने अपनी मीक़ात से जी अशुर हज में तमत्तो की गर्ज से आते हैं, तो वो पहले उम्रे की नीयत से एहराम बांधते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचने के बाद वो अपना उम्रा अदा कर लेते हैं। उम्रा अदा कर लेने के बाद उनका एहराम खुल जाता है, यानी वो एहराम के पाबंदियों में नहीं रहते। अब ज़ाहिर है जब हज के दिन शुरू होते हैं, उस दिन से वो एहराम बांधेंगे हज की नीयत से। तो हज का एहराम बांधा जाता है यौमुत तरविया को। यौमुत तरविया कहते हैं 8 ज़िलहिज्जा को। 8 ज़िलहिज्जा को हुज्जाज किराम मक्कतुल मुकर्रमा से एहराम बांधकर मिना जाते हैं। तो ज़ाहिर है 8 ज़िलहिज्जा हज का पहला दिन है। इस पहले दिन में वो हज़रात जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचकर उम्रा कर चुके हैं, उनको मक्कतुल मुकर्रमा ही से एहराम बांधना है हज का। वो हज़रात जो मुफरिद हैं, वो अपनी मीक़ात से हज की नीयत से एहराम बांध कर आ चुके हैं, वह एहराम की हालत में हैं। कारिन भी अपनी मीक़ात से हज की नीयत से एहराम बांध कर मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच चुके हैं, उनका एहराम नहीं खुला है। अब उनको फिर यहाँ से नए एहराम के मतलब एक नया एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है, एहराम की तजदीद करनी नहीं है उनको। उसी एहराम से वो मनासिक हज अदा करेंगे। लेकिन आपने जो सवाल किया है उन हजरात के लिए है जो तमत्तो की गर्ज से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं, उम्रा करके उनका एहराम खुल जाता है। अब उनको एहराम बांधना है, तो चूँकि वो हरम के इलाके में है, हरम में रहने वालों के हुक्म में है, इसलिए जो हजरात हरम से हज करना चाहते हैं, उनकी मीक़ात हरम ही है, उनको हज का एहराम हरम ही से बांधना है। खा मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले हों, खा वो हुज्जाज किराम जो अतराफ़ आलम से पहुँच कर मक्कतुल मुकर्रमा में इक़ामत गज़ी हो गए हों, उनको वहीं से हज की नीयत से एहराम बांधना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, जो मक्का शरीफ में रहते हैं वो हजरात जो है कहाँ से एहराम बांधेंगे हज के लिए? जी मक्कतुल मुकर्रमा में रहने वाले 2 तरह के हैं जी। एक तो वहीं के मुकीम हैं जो हमेशा वहीं रहते हैं जी, वहीं के बाशिंदे हैं। जी, दूसरे वो हैं जो हज के महीने में तमत्तो की नीयत से उम्रे की नीयत करते हुए अपनी मीक़ात से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचकर उम्रा अदा कर चुके हैं।
وہ گو کہ مکے کے باشندے نہیں ہیں، لیکن حکمن وہ اب چونکہ یہاں آ چکے ہیں اس لیے وہ حکمن مکے کے رہنے والے ہی مانے جائیں گے۔ جی اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اگر وہ حج کرنا چاہیں تو پھر حرم ہی سے یعنی مکۃ المکرمہ ہی سے اور حرم کے حدود کے اندر ہی سے حج کا احرام باندھ کر مینا تشریف لے جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے، دیکھتے یہ کالر جی، کہاں جزاک سے اللہ۔ اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے میں ہیں؟ میرٹھ سے بول رہا ہوں جی، اکرام الدین۔ جی سوال پوچھیے۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے جیسے کہ ایک آپ کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، اچھا وہ سب الگ رہتے تو قربانی باپ پہ واجب ہے یا نہیں؟ کس پہ قربانی؟ باپ پہ یعنی والد صاحب پہ۔ سوال آپ کا پورا سمجھ نہیں پایا، پھر سے بتائیں گے سوال؟ جیسے کہ ہم ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں یا جی 2 ہیں، جی 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 اور چاروں الگ الگ رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی؟ جی تو اس میں والد صاحب تو قربانی واجب ہے نہیں ہے؟ تو والد صاحب صاحب استطاعت ہیں یا نہیں ہے، کچھ وہ بھی بتائیں، وضاحت کر دیجئے۔ بیٹوں کے ہاں باپ کے دورے جیسے کہ رہتے ہیں، کوئی سے بیٹے کے دورے بھی رہتے ہیں جیسے، جی اور بیٹے قربانی کر رہے ہیں، باپ نہیں کر رہا۔ ٹھیک، جی سمجھ گیا آپ کا سوال۔ بہت بہت شکریہ میرٹھ سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب سوال آپ نے سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی سن چکا میں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ والد الگ جگہ رہتے جی ہیں اور ان کے 4 بیٹے ہیں، وہ الگ الگ مقامات پر فروکش ہیں، جی سب ایک جگہ نہیں رہتے ہیں، تو کیا والد پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، ان کا سوال ہے۔ جی ظاہر ہے جو حضرات صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ نصاب سے زائد مال ان کے پاس ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے رہنے کا ایک مکان ہے، لیکن اس کے علاوہ اور آپ کے پاس زائد مکان ہے، آپ کے پاس ایک سواری اپنی ضرورت کی ہے، لیکن کچھ زائد سواری بھی آپ کے پاس ہے، پہننے کے کپڑے آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے پہننے کے کپڑے اپنی ضرورت سے زائد آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح اور دیگر زندگی کا ساز و سامان جو انسان کے لیے اس کی بنیادی حوائج سے زائد ہے، وہ اگر اس قدر ہے کہ اگر اس پر نصاب کے مطابق مال ہو جاتا ہو، زائد مال، تب تو ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر والد گرامی اس قدر مال رکھتے ہیں ان پر واجب ہے، اور 4 بیٹے بھی اگر اتنا مال رکھتے ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ تو بتا رہے کہ وہ الگ الگ رہتے ہیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ ایک والد اور 4 صاحب استطاعت بیٹے جو بالغ اور عاقل ہیں وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں، تب بھی ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ جی اگر وہ 5 لوگ جو ہیں صاحب استطاعت ہیں نا مفتی صاحب؟ جی ہاں، اگر ان میں کوئی صاحب استطاعت نہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جی جی مثال کے طور پر اگر والد صاحب صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی واجب ہوگی، جی بیٹے صاحب استطاعت نہیں ان پر واجب نہیں ہوگی، لیکن 1-2 بیٹے صاحب استطاعت ہیں، 2 بیٹے نہیں ہیں، والد بھی صاحب استطاعت نہیں ہے، تو صرف 2 بیٹوں پر واجب ہوگی۔ مقصود یہ ہے کہ جو حضرات کے صاحب استطاعت ہیں، جو قربانی دے سکتے ہیں، ان کا اتنا سرمایہ ان کے پاس موجود ہے قربانی کے دنوں میں، ان پر قربانی واجب ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال وضاحت کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں، اب بیٹے جو ہیں دوسرے مقامات پر جو ہے قیام پذیر ہیں، مان لیجئے ان میں سے کوئی ایک بیٹا اپنے والد صاحب کے ساتھ رکا ہے، رہتا ہے، اور وہ جو ہے صاحب استطاعت ہے، اب والد صاحب جو ہے اپنے بیٹے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ایسی صورت میں والد صاحب پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں اور بیٹا ہی ان کے اگر اخراجات پورے کوئی کرتا ہے۔ ہاں جی سمجھ گیا میں آپ کا سوال۔ جی
جی جی، ایسے والد جو مال نہیں رکھتے ہیں اور وہ ان کے سارے معاملات، ان کے اخراجات کا دار و مدار کسی ایک بیٹے پر ہے اور ان کے صاحبزادے ان کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جو صاحبزادے والد گرامی کے اخراجات کی کفالت کرتے ہیں وہ صاحب استطاعت ہے، ان پر قربانی واجب ہے، لیکن والد گرامی کا پاس چونکہ مال نہیں ہے اس لیے ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حج کے 5 اہم دن، کہ حج میں پہلے دن کیا ہوتا ہے، دوسرے دن کیا کرتے، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب جو کانپور سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے جزاک ہیں۔ اللہ، جزاک اللہ، کرمک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت جناب؟ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ سوال پوچھیے۔ جی میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں۔ جی جی پہلا سوال یہ ہے کہ میرے وائف جو ہے صاحب استطاعت ہے، یعنی ان کے پاس آلموسٹ 18 سے 20 تولے سونا ہے ان کے پاس۔ جی جی لیکن ابھی جو ہے میں ان کو بولا ہوں کہ جو ہے نا میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ اپنے طرف سے قربانی کر دینا۔ جی جی تو ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے اکثر ہم لوگ جو ہے قربانی گوشت جو ہے ابھی اس میں سے میں 7 حصے کروں گا بڑے جانور میں سے، ایک میرے وائف کا حصہ ہے، تو ان کو وائف کا پورا حصہ دینا پڑے گا؟ نہیں ہم لوگ ہر جوائنٹ فیملی میں ایسا کر لیتے۔ یہ دوسرا سوال میں، وائف کو پورا حصہ دینا پڑے گا یا ہم لوگ ایک فیملی میں ہے، جیسے بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، تو 6 حصے میرے ہو گئے، ایک حصے میرے وائف کے حصے کا پیسے کا ہے۔ اچھا اچھا جی جی تو میں ایک حصے کے جو پیسے ہے کہ جو ان کا حصہ ہے، تو کیا میں ان کو بول سکتا ہوں کہ آپ جس کو چاہے دو، یا تو فیملی میں جیسا ہم لوگ مل کے سب کو بانٹتے ہیں اس میں انوالو کر دو؟ تو آپ لوگ 7 لوگ ہیں نا، 7 لوگ فیملی میں ہیں؟ 7 لوگ، جی 6 لوگ میں ہوں، ایک حصہ میرے وائف کا ہے اس میں۔ اچھا اچھا 6 بھائی بہنیں ہیں؟ میں ہوں، میرے والد صاحب، میرے بچے، ہم لوگ 6 آدمی ہیں۔ 6 لوگ ہیں، اور ایک حصے کی کم پڑے تو آپ وائف کو اپنی اہلیہ کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں 7ویں حصے کے طور پر؟ وائف کو میں اس لیے بولا کہ جو ہے نا ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے ان کے پاس، تو میں بولا کہ بہتر ہے میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے واپس کر دو پیسے ایز اے حصہ اس میں، جیسے کہ آپ بھی میرے ایک حصہ لے رہے قربانی میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے حیدرآباد سے کال کیا۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی بس نعت کی گزارش ہے، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، سوال آپ نے سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟
جی آپ کے افراد خاندان میں 7 افراد ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو اس میں شامل کر لیا جائے تو وہ 7 ہوتے ہیں. جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں تو اس طرح شرکت درست ہے، جائز ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ پر اگر قربانی واجب ہے اور اگر وہ نہیں دے پا رہی ہیں، مثال کے طور پر ان کے ہاں سونا ہے، چاندی ہے، رقمی شکل میں کوئی سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے اور آپ ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، یا تو آپ انہیں قرض دینا چاہتے ہیں یا یہ کہ آپ ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ آپ انہیں کچھ رقم دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا واجب ادا کر لیں، تو ظاہر ہے وہ اپنی قربانی اگر اس سے کرتی ہیں تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آپ ہی نے اگر ایک جانور خرید لیا ہے جو بڑا جانور ہے، جی 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 اور اس میں سب کے حصے آپ نے شریک کر لیے ہیں، بیوی کو بھی شامل کر لیا ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاتور سے بات کر رہا ہوں سر. جی سوال عثمان پوچھیے. بات کر رہا ہوں. جی عثمان صاحب سوال پوچھیے. مفتی صاحب کو میرا سلام اور ناز خان صاحب کو بھی میرا سلام لئیے. جی جی میرے 2 سوال ہے مفتی صاحب آپ سے. جی وعلیکم السلام رحمۃ جو اللہ وہاں وبرکاتہ. مقامی لوگ ہیں جی ان جی کو جی اگر جی. اجازت نہیں ملتی ہے تو وہ دوسری جگہ سے داخل ہو جی کر جی. حج کر سکتے ہیں کیا؟ اور وہ حج قبول ہوگا مفتی صاحب؟ اور ایک میرا سوال ہے کہ 5 دن حج کے بہت اہمیت کے ہوتے ہیں، تو کیا یہ سارے ارکان ان 5 دن میں ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی 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 ٹھیک اور شمیم صاحب سے میری گزارش ہے کہ ایک حضور کی شان میں نعت پڑھیں. ٹھیک ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے راہیل صاحب. جی بہت بہت شکریہ عثمان صاحب. آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے اور ہمارے ناظرین کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ناگپور سے کال کیا. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ مکۃ المکرمہ میں رہنے والے اگر حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہیں اور سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حج کرنے والوں کے لیے جو مکہ میں رہتے ہیں ان کی میقات مکۃ المکرمہ ہے. اور اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو حرم سے باہر جانا پڑے گا، حل سے وہ احرام باندھیں گے جبکہ ان کو عمرہ کرنا ہو. عمرے کا احرام وہ مکۃ المکرمہ سے نہیں باندھ سکتے، البتہ حج کا احرام ان کو مکۃ المکرمہ سے باندھنا چاہیے جبکہ وہ مکے کے مقیم ہیں، خواہ وہ مقیم پہلے ہی سے وہاں کے باشندے ہیں یا یہ کہ باہر سے جو حضرات عمرہ کر کے وہاں رکے ہوئے ہیں وہ بھی حکماً مکی کہلاتے ہیں. اگر حج کرنا ہو تو ان کو پھر سفر کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والوں کو اگر حج کرنے کی اجازت نہ ملی ہو جی تو وہ کہیں اور سے سفر کر کے احرام باندھ کر آ کے عمرہ کر سکتے ہیں. شاید آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر حکومت کی طرف سے آپ کو اجازت حاصل نہیں ہے تو غیر قانونی طور پر کوئی راستہ اختیار کرنا شرعاً درست نہیں ہے. اس لیے آپ کو اجازت حاصل کر کے ہی حج کرنا چاہیے، خواہ وہ میقات کے باہر رہتے ہوں، خواہ وہ حل میں رہتے ہوں، خواہ وہ حدود حرم میں رہتے ہوں، مکۃ المکرمہ کے باشندے کیوں نہ ہوں، ان کو چاہیے کہ اجازت حاصل کر کے ہی اس کے بعد حج کے مناسک ادا کریں. جی اور مفتی صاحب ان کا دوسرا سوال تھا کہ حج کے 5 دن کی جو اہمیت ہے وہ ان 5 دنوں میں سارے ارکان کیا ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی حج کے جو 5 دن ہیں اس میں پورے ارکان ادا ہو جاتے ہیں، جی چونکہ 8 ذی الحجہ کو تو کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے. 9 ذی الحجہ کا جو وقوف ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ حج کا اہم ترین فرض ہے. پہلا فریضہ تو احرام ہے جو ہم نے باندھ لیا ہے. دوسرا جو فریضہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کا وقوف ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کے دن آپ وہاں ظاہر 9 ذی الحجہ کے بعد والی رات میں آپ وقوف مزدلفہ کے لیے پہنچیں گے، اور پھر 9 ذی الحجہ کے بعد والی رات کے بعد جب صبح صادق ہوگی 10 ذی الحجہ ہوگا
वहाँ आप वक़फ़ मुज़दलिफ़ा करेंगे, ये वाजिब है। फिर आप मिना जाएंगे, मिना में जो जमरे अक़बा की रमी है वो अदा करेंगे और फिर क़ुरबानी होगी, आप हलक़ या कसर करवा लेंगे और फिर तवाफ़ ज़ियारत आप पर वाजिब है, फ़र्ज़ है, वो तवाफ़ ज़ियारत करेंगे 10 या 11 या 12 को, और फिर आप मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँच कर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। जो मुतमत्ते हैं, जो सही जिन्होंने नहीं किया है, वो हज की नीयत से सही कर लेंगे और फिर 11-12 के जिन तीनों जमरात की रमी हुज्जाज किराम करते हैं। ज़ाहिर है पूरे जो मनासिक हज हैं वो 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा तक तकमील पा जाते हैं। इस तरह 5 दिनों में पूरे मनासिक अदा हो जाते हैं। और हकीकत यह है कि मनासिक शुरू होते हैं दरअसल 9 ज़िलहिज्जा से। 8 ज़िलहिज्जा का जो दिन है वो असल में वाजिब भी नहीं है, न फ़र्ज़ है वहाँ मिना में क़ियाम करना जी। तो इसलिए उसको आप शरीक किए बगैर, अगर आप हज के जो अहम मनासिक हैं वो 9 ज़िलहिज्जा से शुरू होते हैं। 8 को सिर्फ आपने इहराम बांधा है, बस आपका एक अमल हुआ है, इहराम आपने बांध लिया है, और फिर 9, 10, 11, 12 को आप वहाँ रहेंगे तो पूरे मनासिक अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में अदा हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, इन जवाबात के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जहराबाद समीर बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। साहब ये ऑलरेडी हमको कर्जा है, कर्जा रख के फिर कर्जा लेके कुर्बानी दे सकते क्या? और कोई सवाल? नहीं सवाल, बस इतना ही, यही सवाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे, कर्जा लेकर क्या कुर्बानी कर सकते हैं? जी, साहिब इस्तिताअत अफराद पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं, हमने उसकी सराहत कर दी है। जी हाँ, ज़ाहिर है जो हजरात मुस्ततीर हैं और कुर्बानी देने की इस्तिताअत रखते हैं, शरीयत ने जो तफसील बताई है उसके तनाजुर में उन पर कुर्बानी वाजिब है। अगर किसी के पास माली न हो और वो उस पर कुर्बानी वाजिब न हो तो शरीयत ने उसको कर्ज लेकर कुर्बानी करने का मुकल्लफ नहीं किया है, और ज़ाहिर है उनको कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर उन पर कुर्बानी वाजिब है तो उनके पास सरमाया होगा, उनको ज़रूर कुर्बानी करनी चाहिए। और आपके पास सरमाया न हो कुर्बानी के दिनों में तब कर्जा लेकर आपको कुर्बानी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करता हो तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इस्लाम ने उनको इसका पाबंद नहीं किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद आदिल शमीम साहब भी कानपुर से जुड़े हैं, आपकी खिदमत में हमद और नात पेश कर रहे हैं। आदिल शमीम साहब, नात की भी फरमाइश आई है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप जो है नात के 3 अशार पेश करें। दर नबी पर पड़ा रहूँगा। पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक के कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक के कुछ हुआ है,
نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نشہ میں مطلب کہ صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نشہ میں مطلب کہ صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ بہت خوب محمد عادل شمیم صاحب، خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest. ناظرین پروگرام فضائل حج میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حج کے 5 دن، اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، حیدرآباد کانپور سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یو پی پریاگ راج سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ سوال یہ تھا میرا کہ مدینے جاتے ہیں لوگ، آج بھی کیا وہاں رکنا ضروری ہوتا ہے یا سب میں رہ لیں؟ اور جو حج آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ایک تو آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی۔ کیا سوال ہے، پھر سے بتائیں گے آپ؟
جی جی، جب مدینے جاتے ہیں اس کے بعد 8 دن وہاں رہنا پڑتا ہے یا اس سے کم بھی چاہ سکتے ہیں یا 8 دن رہنا ضروری ہے؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حج کر کے جو آ جاتے ہیں لوگ تو اس کے بعد جیسے گاڑی وغیرہ بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد کٹا بھی دیتے ہیں ابھی چھوڑ دیتے ہوتے کام ختم، کیا یہ سب چیز صحیح نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ مدینہ منورہ مبارک سرزمین ہے جی. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ابدی آرام گاہ ہے. مدینہ پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت کے لیے پسند فرمایا اور آپ کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی آپ کی ابدی آرام گاہ کے لیے اسی جگہ کا انتخاب فرمایا ہے. اور ایمان والوں کا ظاہر ہے رسول رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا ربط و تعلق ہے. اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نصیب ہوئی ہے. بیت اللہ کی عظمت کا پتہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چل سکا ہے. ظاہر ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ ساری وضاحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم سب کو حاصل ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا اہم ترین حصہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. ظاہر اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نمازوں کا ادا کرنا اور مواجہ شریف میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یہ وہ سعادتیں ہیں جو صاحب قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. اگر ہمارا وہاں پہنچنا ہو جائے ذہ قسمت تو ہم کو وہاں کم سے کم 8 دن کا قیام کرنا چاہیے. یعنی وہاں اگر ہم 8 دن قیام کریں گے اور پابندی سے تکبیر تحریمہ میں شریک ہو کر 8 دن ہم 5 نمازیں ادا کریں گے روزانہ کے حساب سے تو 40 نمازیں ہوں گی. حدیث پاک میں 40 نمازوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، بشرطے کہ آپ تکبیر تحریمہ میں شریک ہو کر 40 نمازیں ادا کریں. لیکن اگر آپ وہاں قیام نہیں کر سکتے ہیں 8 دن تو کوئی ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. آپ 1 دن 2 دن 4 دن گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا آپ کو موقع میسر آئے مدینہ پاک میں آپ قیام کر سکتے ہیں. آپ کے لیے 8 دن قیام کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے. ہاں افضل ترین عمل ہے، اگر موقع مل جاتا ہو تو ظاہر ہے اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شکیلہ علی گڑھ سے بول رہی ہوں. جی شکیلہ صاحبہ سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے جیسے 5 دن کے لیے حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں لوگ باغ جیسے، تو اس میں کون کون سے ارکان پورے ہو جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں کچھ، اور ان 5 دنوں کی مطلب اتنی فضیلت ہوگی جیسے باقی 40 دن کی ہوتی ہے جی یا کم رہے گی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے 12:40 سے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس کو دستور بنانا کہ 12 مہینے ہم 12 بجے سے ہی نماز پڑھ لیں، یہ صحیح ہے یا کہ اذان کا انتظار کیا جائے؟ اور وہ ایک ذکر کا قرآن شریف میں بتاتے ہیں کہ ذکر ہے، یہ صحیح ہے یا کیسا ہے؟ اس سے بھی بتائیں، ہے تو کون سے پارے میں ہے؟ قرآن پاک کے کون سے پارے میں کس چیز کا تذکرہ؟ مگر ایک ذکر کا. جی ایک ذکر پڑھا ہے کیا جی کہیں ہوتی؟ ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک کوئی نام سنوائے. ٹھیک بہت بہت شکریہ شکیلہ صاحبہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حالانکہ آپ نے جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایک جواب دے دیا، میں چاہوں گا مختصر جواب دے دیجیے. ہم نے اس سے پہلے وضاحت کر دی ہے جی ہاں کہ 5 دن میں ان میں 4 دن بڑے اہم ہیں، 9 10 11 12. ان دنوں میں پورے مناسک حج ادا ہو جاتے ہیں، کوئی ایک منسک بھی باقی نہیں رہتا. جی البتہ اگر کوئی صاحب عذر ہیں جیسے وہ خواتین جن کے لیے نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو جی تو ان کو طواف زیارت مؤخر کرنا پڑتا ہے. جی لیکن بہرحال یہ ہے کہ حج کے جو مناسک ہیں
وہ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ کے اندر پورے کے پورے ادا ہو جاتے ہیں۔ جی اور محترمہ نے کچھ سوال کیا ہے، قرآن کے حوالے سے بات سنائی نہیں دی ہے، جی اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو سوال کیجئے، انشاءاللہ جواب دیا جائے جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کے پارے میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر بھی پڑھا ہے، جیسے ہم لوگ 3 وتر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں، تو وہ جو ہے کون سے پارے میں یا کون سی سورہ میں، وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اس کا تذکرہ قرآن پاک کی کہیں بھی آیت میں، کسی بھی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جی ظاہر ہے قرآن پاک میں صرف نمازوں کا ذکر ہے، جی اور وہ بھی اشاروں میں ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری نمازوں کی تلاش آپ کرنا چاہیں گے قرآن پاک میں، تو وضاحت و صراحت سے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو مختصر یہی ہے کہ احادیث پاک جو ہے قرآن پاک کی وضاحت و صراحت کرتے ہیں، وہ چیزیں جو قرآن پاک میں مجملاً بیان کی گئی ہیں ان کی تفصیل ہم کو احادیث پاک میں ملتی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اس میں اختلاف ہے کہ 1 رکعت ادا کرتے تھے یا 3 رکعتیں ادا کرتے تھے، لیکن ایسی کوئی تفصیل نہ 1 رکعت کی نہ 3 رکعت کی قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ البتہ احادیث پاک میں اس کی صراحت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رات میں اٹھ کر تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ وتر کی نماز آپ تہجد کی نماز ادا فرمانے کے بعد ادا کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم رات میں اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تو ہمارے لیے بھی افضل یہی ہے کہ ہم وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ہیں، ان روایات کا خلاصہ مختصر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعتیں ادا فرماتے ہوئے تہجد کی ایک اور رکعت کو شامل فرما کر وتر بنا لیا کرتے تھے۔ اب اس کی وضاحت و صراحت احادیث پاک میں سمجھیے کہ فقہا نے جو سمجھی ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے اور مزید 1 رکعت پڑھ کر آپ وتر کی نماز پڑھتے تھے، مطلب ہے کہ وتر کی نماز 1 ہی رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے تیسری رکعت اس میں شامل کر کے 3 رکعتیں وتر کی ادا فرمایا کرتے تھے۔ احناف کا استدلال یہ بھی ہے کہ 1 رکعت کی کوئی دلیل ہم کو نمازوں میں نہیں ملتی، 4 رکعت کی ملتی ہے، 2 رکعت کی ملتی ہے، 3 رکعت کی ملتی ہے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے وتر کی بھی 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ خیر یہ اختلاف ہے، علمی بحث ہے، اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ شوافی اور حنابلہ وتر کی نماز کو 3 رکعت ضرور پڑھتے ہیں، لیکن 2 رکعتیں ایک سلام سے اور 1 رکعت ایک سلام سے پڑھتے ہیں۔ ائمہ احناف کے پاس 3 رکعتیں ایک ہی سلام سے ادا کی جاتی ہیں، لیکن نماز وتر کے سلسلے کی کوئی بحث، کوئی وضاحت قرآن پاک میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ شکیلہ صاحبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اور آپ کا جو ایک سوال تھا اذان کا اور نماز کا، تو ہر مسجد میں وہ نماز کا اور اذان کا چارٹ لگا ہوتا کہ کب نماز کا وقت شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، تو آپ جو ہے اپنے بھائی بیٹے وغیرہ کسی سے بھی بول دیجئے تو وہ آپ کو بتا دیں گے وہاں سے۔ مفتی صاحب بہت ہی اہم سوال ایک پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو حج کے جو 5 اہم دن ہوتے ہیں، آج ہم پہلے دن کی بات کر رہے ہیں، 8 ذی الحجہ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ احرام کی چادریں کہاں سے باندھنا چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے، تو 8 ذی الحجہ کو حجاج اکرام منی پہنچ کر اور کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ پہلے دن کی کیا کیا خاص عبادات ہیں اور وہ کیا کیا ارکان ہیں یا کیا کیا واجبات ہیں، کیا کرتے ہیں پہلے دن میں۔ جی 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 بہت سے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ظاہر ہے 8 ذی الحجہ کا نام ہے یوم الترویہ۔ یوم الترویہ پہلا دن ہے حج کا، یعنی احرام باندھ کر ہم مکہ المکرمہ سے منی پہنچتے ہیں۔ ہم نے صراحت کر دی ہے جو مکے میں رہتے ہیں اور جو عمرہ کر کے وہاں رہ گئے ہیں وہ سب مل کر
مکے سے احرام باندھیں گے 8 ذوالحجہ کو اور مینا پہنچیں گے. لیکن 8 ذوالحجہ کے دن شریعت نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی ہے، کوئی ذکر وغیرہ اسلام نے شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے. البتہ یہ دراصل 8 ذوالحجہ کا جو دن ہے وہ آنے والے دن 9 ذوالحجہ کے سلسلے میں روحانی تیاری کا دن ہے. جی جیسے ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں اور کوئی اہم کام درپیش ہوتا ہو تو پہلے سے پہنچ کر ہم اس اہم کام کی تیاری کی تکمیل کرتے ہیں، اسی طرح سے گویا حجاج کرام کو صرف مینا پہنچنا ہے، اور یہ جو مینا پہنچنا ہے کوئی واجب یا فرض نہیں ہے. جی حج کے مناسک میں اس کا درجہ نہ فرض کا ہے نہ واجب کا ہے. جی البتہ 8 ذوالحجہ کو وہاں پہنچنا سنت ہے، باعث فضیلت ہے. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 8 ذوالحجہ کا مینا پہنچ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر ادا فرمائی ہے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہاں پہنچ کر ان نمازوں کا اہتمام کریں گے، یہ باعث فضیلت ہے. اب رہا اور ماباقی اوقات میں کیا کرنا چاہیے، شریعت نے ہم کو بالکل اختیار دیا ہے کہ آپ ذکر کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، تسبیح پڑھیں اور حمد پڑھیں، اللہ کی حمد بیان کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. جی جو چاہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے اختیار سے ذکر و عبادت میں مصروف رہ سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن احرام کا سب سے اہم ترین ذکر ہے تلبیہ. جی ہم کو تلبیہ کا ورد کرنا چاہیے. جیسے ہم نے احرام باندھ لیا ہے 8 ذوالحجہ کو، جی مینا میں پہنچنے کے بعد تلبیہ کی گونج ہونی چاہیے. جی تلبیہ کی گونج ہونی چاہیے. بس وقفے سے حجاج کرام تلبیہ پڑھتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، زور زور آواز سے تلبیہ پڑھیں. مرد حضرات جہر سے پڑھیں، خواتین آہستہ پڑھیں. ظاہر ہے تلبیہ کا کثرت سے ورد ہونا چاہیے. باقی 8 ذوالحجہ کے دن اور کوئی عبادت شریعت نے ہم پر مقرر نہیں کی ہے. البتہ 9 ذوالحجہ سے تمام جو حج کے جو اہم واجبات اور فرائض ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب کو میرا سلام کیجیے. جی میرے 3 سوال ہیں. جی میرا پہلا سوال ہے کہ جیسے حج کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جس میں رہتے ہیں وہی ہے، اور بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے خود کی، اور وہ چاہتی ہے حج کرنے، تو وہ سوچتی ہے کہ گھر نکال دیں اس کے بعد ہم حج کر رہے ہیں. جی تو یہ کیا شریعت میں جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے کوئی دعا بتا دیجیے اس دوران پڑھنے کے لیے، جو حج کرنے تو جا نہیں پائے ہیں، یہ جی. سوچ رہے ہیں دوسرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ خالی پڑھیں. جی اور تیسرا سوال. بہت شکریہ. اور میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے. جتنے لوگ حج کرنے گئے ہیں آپ لوگ اپنے ٹیم چینل سے دعا کروا دیجیے. کس کے لیے، کس کا انتقال ہو گیا؟ جی میری ماں کا. ان اللہ و ان الیہ راجعون. کے لیے دعا کروا جی جی بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بھی کر دیجیے. جی مہربانی. جی بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ مختصر جوابات چاہوں گا. ان کے سوال کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ؟ پہلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ حج پہ جانا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے، جس گھر میں رہتی ہیں وہی گھر ان کا اپنا ہے اور بیٹی کی شادی بھی ہونا ہے. بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مطلب گھر آپ بیچ دیجئے اور اس کے بعد حج کر لیجئے، تو کیا چیز بہتر رہے گی ان کے لیے وہ آپ بتا دیں. پہلا سوال. کسی کے ہاں رہائش کا مکان ہو جی تو اسے فروخت کر کے حج کرنا ان پر فرض نہیں ہے. رہائش کا مکان بنیادی ضروریات میں شامل ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے. وہ اگر حج کرنا چاہتی ہیں مکان بیچ کر تو ان کو اجازت ضرور حاصل ہے، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مکان رہائش کا ضروری ہے، اس کو باقی رکھتے ہوئے اگر اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا ہو تو آپ کو ضرور حج کرنا چاہیے. ان کی صاحبزادی کا مشورہ اس لیے ہے کہ ان کے دل میں تمنا ہے، تڑپ ہے کہ وہ حج کریں. ظاہر ہے ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تمنا تڑپ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. فقط ان کی
تمنا و طلب کی وجہ سے. اور ظاہر ہے آپ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہ ہو حج کے سفر کا، آپ کو حج کے لیے جانا، مکان فروخت کر کے جانا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے یا کوئی اور سی دعا بتا دے، کیونکہ حج پہ تو جا نہیں پائی ہیں، تو کیا دعا پڑھیں؟ مختصر جواب چاہوں گا مفتی صاحب. وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہیں، اللہ سے دعا کریں پروردگارہ میرے لیے حج کرنا مقدر فرما دیجئے، حج کرنے کے اسباب میرے لیے مہیا فرما دیجئے. اور عربی میں دعا کرنا چاہیں اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام. یہ دعا بکثرت کر سکتی ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ ہوگا اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دیجئے، اس کے اسباب مہیا فرما دیجئے. بس اس طرح کی دعا ان کے حق میں کافی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور عادل شمیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. اللہم لبیک